نمبر 7 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور اس میں آیت نمبر 116 117 سورہ بقرہ کی انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اس کے اسباق کو دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ گرامر کا ہم دیکھیں گے۔ تو ڈاکٹر ظفر الہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں درخواست کروں گا اپنے استاد محترم سے کہ آج کا سبق ہمارے سامنے پیش کریں۔ بہت شکریہ معاذ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اس دل سے جو تیرے سامنے نہ جھکے، اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو، اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ تو 4 چیزوں کے بارے میں، علم کے بارے میں، دل، نفس اور دعا کے بارے میں کہا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہی چیزیں جو ہے وہ فائدہ مند چیزیں ہیں۔ تو اللہ علم کا ہے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ دل کا ہے، وہ ہمیشہ جو اپنے رب کے آگے جو عاجزی کی ہے اس میں دے۔ نفس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ آسودہ رکھے، اور دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انسان اس سے پناہ مانگتا ہے، اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے اس سے، جو یہ تینوں چیزیں، 4 چیزیں ہیں۔ جیسے اپنا آپ کو جو ہے وہ معاذ بھائی نے بتایا کہ 7واں لیسن آج ہمارا، اس میں آیت نمبر 116 اور 117 جو ہے ہم مطالعہ کریں گے۔ موضوعات جو ہیں نثارہ یہ بات کہہ کر بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ بہت ہی طاقت و قدرت والا ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کن ہو جا کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو ابھی جو ہم نے جو پڑھ رہے ہیں تو اس کا جو پیج نمبر 16 پہ 17 پہ اب ہم، اور اس میں جو مضامین ہے ہمارے سامنے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، تو ڈائلاگ چل رہا تھا جو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا، کہ وہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کس چیز پہ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کس چیز پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے ایسی بات کی جو علم رکھتی ہیں، یعنی قریش کے بارے میں ہے، اور تو اللہ نے ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات پر وہ اختلاف کر رہے تھے۔ دوسرا جو ان کا کریکٹر من اظلم ممن منع مساجد اللہ، کہ وہ جو اس سے ظالم کون ہوگا کہ جو روکے لوگوں کو مسجدوں سے۔ تو ظالم لوگ عبادت کرنے والوں کو مسجد داخل سے روکتے ہیں۔ اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخر میں انہیں سزا دے گا۔ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا ہے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، یہ آج کا موضوع ہے، انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، تو اس نصارہ نے یہ بات کہہ کر بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ بہت ہی طاقت و قدرت والا ہے، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے صرف کون کہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے سامنے جو مضامین آئے ہیں، نصارہ جو ہے وہ جو نصارہ لڑتے ہیں آپس میں، ظالم جو روکے مسجد سے، عیسائی بنائے اللہ کا بیٹا، اور بے علم لوگ کہیں بات اللہ، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ تو یہ ہمارے آج کے موضوع ہیں۔ تو نصارہ، ظالم، عیسائی اور بے علم، تو کوئی کوڈ ورڈ آئے ہمارے سامنے۔ اور اس میں اس سے پہلے اللہ نے یہودی اور نصارہ کے بارے میں بتایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بنیاد و دلیل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے باطل دعوے کی نفی فرما رہا ہے۔ اور اس میں آج جو اس میں اسباق ہے وہ یہ ہے کہ نصارہ یہ بات کہہ کر بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ بہت ہی طاقت و قدرت والا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اس میں جو ہمارے سامنے ہر لائن میں الفاظ ہیں، پہلی میں 1 ہے، دوسری میں 2 ہیں، آخری میں جو ہے وہ 1 ہے۔ یہ صرف 5-4 الفاظ آئے ہیں 3 لائنوں میں، اور تقریباً 1 کی اس میں ایوریج میں الفاظ آ رہے ہیں۔ اس کا تلاوت و ترجمہ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ واللہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، اور انہوں نے کہا بنا لی اللہ نے اولاد، وہ پاک ہے، بلکہ اس کے لیے ہے جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے، سب اسی کے لیے عاجزی کرتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، بنا لی اللہ نے اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے۔ یہ بڑا اہم ورڈ ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ کیا ہے، لہو ما فی، اسی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی بات کر رہے ہیں، جو کچھ آسمان اور زمین ہے سب اسی کے لیے، کل لہو قانتون، اور سب اسی کی طرف عاجزی کرنے والے ہیں۔ قانتون سب فرما بردار ہیں،
دعائے قنوت ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں عشاء کی وطر کی نماز میں، تو یہ فرما برداری سبمیشن جو ہے اس میں ٹوٹل ہے. اس کے بعد ہے قال تخذ اللہ ولدا سبحانہ، اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے بیٹا بنایا یا اور اللہ کا بیٹا ہے، دونوں میں فرق ہے. نصارہ میں بعض گروپ کا یہ عقیدہ کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور دوسرے ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ دونوں گروپ غلط ہیں. اس میں ولد کا مفہوم جو ہے، جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں، جیسے یہود عزیز کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، نصارہ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. یہ تینوں جو کانسیپٹ جو تھے یہ ایگزسٹ کر رہے تھے. ان سب کی تردید کرتے ہوئے سبحانہ کہا گیا کہ اللہ اس طرح کی تمام نسبتوں سے پاک اور عرفہ ہے، کوئی چیز کسی پہلو سے بھی اس کی ذات یا صفات یا اس کے حقوق میں شریک نہیں ہے، بلکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اس کی مخلوق اور مملوک ہیں. کسی کا یہ درجہ نہیں کہ اس کی بندگی اور اطاعت کا تلاوت سے آزاد ہو، یعنی سب کی سب اس کے تابع فرمان ہے. حالانکہ قرآن پکار کہتا ہے کہ یہ قرآن پاک کے 3 ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں، نیز ان لوگوں کو متنبع کر دے جنہوں نے کہا اللہ بھی اولاد رکھتا ہے، اس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی علم تھا. کیسی سخت بات ہے جو انہوں نے اپنی زبان سے نکالی ہے. یہ کچھ نہیں کہتے مگر ذرا سا جھوٹ ہے. سورہ کاف کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 101 ہے. وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس کا بیٹا ہو جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک ٹھہرایا، حالانکہ انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. انہیں بغیر علم کے کسی روشنی کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی تراش لی ہیں. اللہ کی پاکیزگی ہو اس ذات کی تو تمام باتوں سے پاک اور بلند ہے جو یہ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور بہت سے ریفرنس ہیں قرآن پاک میں اس سلسلے میں. تو اس میں آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے. اس باطل عقیدے کی زد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، مبرہ و منزہ ہے. بیٹے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا دو وجود سے معیوب ہے کہ ایک بیٹا غیر جنس کا ہو تو وہ اللہ کے لیے عیب ہے، اگر ہم جنس ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یگانیت کے خلاف ہے. جب شرک کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سبحانہ کہتا ہے، یعنی اللہ تمام کمزوری، نقائص اور غلطیوں سے پاک ہے. ہم انسانوں کو اولاد کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہم تھک جاتے ہیں اور بچے ہمیں خوش کرتے ہیں. ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہماری اولاد ہماری مدد کرتی ہے. ہم مر جاتے ہیں تو ہماری اولاد ہمارے نام اور وراثت کو باقی رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی چیز کی ذرا برابر ضرورت نہیں. وہ زمین اور آسمان کا خالق مالک ہے. ہر چیز اس کے حکم سنتے ہی فوراً اس کی اطاعت کرتی ہے. کل لہو قانتون، قانتون میں عاجزی کے ساتھ فرمانبرداری کرنے والے. تمام کی تمام مخلوق اللہ کے ماتحت ہے اور اس کی عبادت میں مشغول ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سب اسی کی عاجزی کرتے ہیں. اس میں دوبارہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، ویسا ریوائز کیجیے گا. وقالو، اور انہوں نے کہا، وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنا لی اللہ نے، اتخذ اللہ، بنا لی اللہ نے، ولدا، اولاد، ولدا، اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، کل لہو قانتون، سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، کل لہو قانتون، سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں. میں عربی پڑھوں گا، ترجمہ کیجیے گا. وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، بنا لی ہے اللہ نے اولاد، اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، بنا لی ہے اللہ نے اولاد، وہ پاک ہے، بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، کل لہو قانتون، سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی آگے چلتے ہیں ہم دوسری آیت. بدیع السماوات والارض فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون.
پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو صرف کہتا ہے اس کو کہ تو ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ بدیع پیدا کرنے والا، موجد، اور سماواتی والارض زمین اور آسمانوں کا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، وَإِذَا، اور جب قضا وہ فیصلہ کر لے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو یا پس، انما وہ کہتا ہے پس اس کو، انما یقول وہ کہتا ہے لہو اس کو، فَإِنَّمَا یقول تو وہ کہتا ہے اس کو ہو، کن فیکون تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کا، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن تو وہ صرف کہتا ہے اس کو ہو جا، فَيَكُونُ تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی پاور اور جو اللہ تعالیٰ کی جو وہ قدرت اس آیت مبارکہ میں 117 میں جو ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ کن ہو جا، فَيَكُونُ تو وہ ہو جاتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع وہ چیز جو بغیر کسی چیز کے کوئی چیز بنا دے، یعنی کہ اس کے لیے کوئی سیمپل یا ایگزامپل یا کوئی چیز نہ ہو تو جو بنا دے تو وہ بدیع ہوگی۔ اب بدعت اسی سے بنا ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز گھڑنا جو دین میں نہیں ہے اس کو بدعت کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مذمت کی ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ کی قدرت و طاقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی ضرورت کو پورا کرنے والا ایک چھوٹا سا گھر بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ تصور کیجیے اتنی بڑی زمین اور آسمانوں کو بنانا کتنا بڑا کام ہے، وہ بھی بغیر کسی چیز کو بغیر کسی چیز کے پیدا کرنے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قدرت ہمارے تصورات سے بہت آگے ہے، یعنی کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ جسے پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی لوگوں کی جانب سے بولی گئی تکلیف دہ بات پر جو اس نے سنی ہو، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں تندرستی سے نوازتا ہے اور روزے عطا فرماتا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات پہ صبر کرنے والا ہے۔ تدبر اور تذکیر کے لحاظ سے ہم اس کو دیکھیں گے، اس آیت مبارکہ کو تصور احساس کے لحاظ سے یہ پوری کائنات، اس میں موجود تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، سوائے کچھ ایسے انسانوں کے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹے کو یا کسی کو شریک مانتے ہیں۔ یعنی باقی جو ہے پوری کی پوری مخلوقات جو ہے وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی تسبیح کرتی ہے۔ اس کے باوجود دیکھیے کہ اللہ کتنا رحیم ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے اور صحت عطا فرماتا ہے۔ اس میں ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ، بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمینوں کا، پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو صرف کہتا ہے اس کو کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ تو صرف کہتا ہے اس کو تو ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ تو ریپیٹ کرتے ہیں، بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کا، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کا، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، وہ جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، جزاک اللہ خیر۔ آگے ہم چلتے ہیں، اور اس میں جو ترجمہ تھا ان آیت بار کا رواں ترجمہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں سب اسی کے زیر فرمان ہے۔ پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں جو اسباق تھے کہ نصارہ یہ
بات کہہ کر بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. اور اللہ بہت ہی طاقت اور قدرت والا ہے. جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم جو ہے وہ دعا اور اس میں غور و فکر کے بعد احساس و تصور کے ساتھ ہم جو ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھ, ہم تیری پاکی بیان کریں, اس میں ہماری مدد فرما, اور پلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں توحید کے پیغام جہاں تک ممکن ہوگا ضرور پہنچاؤں گا. یہ بنیادی طور پہ آج کی دنیا میں بھی سب سے بڑا, اور اپنے ملک کے اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ لوگ شرک کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے شرک کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو بے شمار دربار بنے ہوئے ہیں اور جب مجاور بیٹھے ہوئے ہیں اور جو وہاں پہ جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں, تو وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اپنی پناہ میں رکھے. ہمیں توحید کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ ایک ہے, وہ قدرت رکھتا ہے, سب اس کی مخلوقات ہیں اور سب اس کے آگے جھکنے والی ہیں. زمین کی, آسمان میں جو بھی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہم اس کام کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. مثلا یہ کہ جو میں جن بھائیوں سے مخاطب ہوں ماشاء اللہ سب پڑھے لکھے ہیں, باشعور جو ہے وہ ویل پلیسڈ لوگ ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دنیا میں مقام دیا ہے, علم دیا ہے, تو ہم اس کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تذکیر کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرے گی, اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرے, اللہ تعالیٰ کی اکیلا ہونے کا, واحد القہار ہونے کا بیان کرنے کے لیے. تو یہ تبلیغ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو خود بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرا پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہم چلتے ہیں اسماء اور افعال لیتے ہیں جو آیات میں آئے ہیں. ولد اولاد بیٹا, اس کی جمع ہے سماوات آسمان, اس کے بعد امر امور کام معاملہ, یہ اس کی جمع ہے. ویسے ریپیٹ کیجیے, ولد اولاد سماوات سماوات امر امور ولد اولاد سماوات امور. آگے ہم دیکھیں گے سیدمت افعال فتح نصر ضربہ سمیا کے وزن پہ. تو قانتا یعنی کہ فرمانبرداری کرنا. اب میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کیجیے گا, باقی بھائی میں سے ریپیٹ کریں کہ ریپیٹ کرنے سے میرے لیے جو ہم یہ لرن کر رہے ہیں, یہ ہم فائل اور اس کی مختلف جو فعل کی مختلف حالتیں ہیں وہ لرن کر رہے ہیں, اس سے نئے الفاظ بنتے ہیں. قانتا یقنتو اقنت کانتا یقنتو اقنت قانتا یقنتو اقنت کانتا یقنتو اقنت قانت مقنوت قنوت کانت مقنوت قنوت قانت مقنوت قنوت کانت مقنوت قنوت. قنوت تو ہم کیونکہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو یہ بالکل ہمارے ذہن میں کہ وہ دعا جو کرتے ہیں فرمانبرداری کی, ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اس میں دعا کے آپ الفاظ دیکھیں تو اس میں فرمانبرداری ہے. ویسے بادا پیدا کرنا, بادا یبدأ ابدا بدا یبدأ ابدا بادا یبدأ ابدا بدا یبدأ ابدا بدی ڈیش بدا بدی ڈیش بدا بدی ڈیش بدا بدی ڈیش بدا. آگے ہم چلتے ہیں کمزور الفاظ میں. قالا, یہ تو بار بار آ رہا ہے, قالا یقول قل, قائل معقول قول, 1719 پر آیا, بار بار ریپیٹ کرتے رہے. نیا ورڈ جو قضا ہے, قضا یقضی اقضی قضا یقضی اقضی قضا یقضی اقضی قضا یقضی اقضی قادن مقضی قضا قادن مقضی قضا قاضن مقضی قضا. قادن مقضی قضا. آگے ہمارا حکم دینا. امرا یامرو مر امرا یامرو مر امرا یامرو مر امرا یامرو مر عامر معمور امر عامر معمور امر. اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, یہ 2031 بار آیا قرآن پاک میں. آگے ہم دیکھتے ہیں کانا, یہ بھی بار بار آئے, 1385 بار آئے. کانا یقون کن قائن ڈیش قوم. آگے چلیں گے, مزید فی لیں گے. اتخذا 128 بار آئے قرآن پاک میں. اتخذا یتخذو اتخذ اتخذا یتخذو اتخذ متخذ متخذ اتخاذ
متخذ متخذ اتخاذ اتخذ يتخذ اتخذ اتخذ يتخذ اتخذ متخذ متخذ اتخاذ متخذ متخذ اتخاذ. یہ اس میں کوئی اناؤنسمنٹ ہے آپ کی طرف سے محض بھائی؟ نہیں جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، اناؤنسمنٹ کوئی نہیں ہے، بس انشاءاللہ اگلے جمعے تک ہمارے پاس بیچ میں جو ہے عید آئے گی، تو سب ساتھیوں کو پیش کی عید مبارک، اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی. اور عید پہ پروگرام نہیں ہوگا، اگلا جمعہ ہمارا جو ہے وہ فری ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ اسے اگلے جمعے ایک گیپ کر کے پھر شروع کریں گے. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو ہمارا دوسرا پروگرام تھا لیول 3 کا، وہ آج کمپلیٹ ہوا ہے. تو ان میں سے کچھ بھائیوں نے ہمارے ساتھ جوائن کیا، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں ان کو اس پروگرام میں. تو آپ اس کو جو اپنی اٹینڈنس شیٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ان کے نام جو آپ پاس آ جائیں گے. جی میں نے اٹینڈنس شیٹ بھیج دی ہے چیٹ میں اور گروپ پہ بھی. تو آج ہم جو وہ اس کی جو اسماء ہم پڑھ رہے تھے، رفع اس کی جو ہے وہ ناو کی، تو اس میں جمع آج ہم کریں گے، جمع اسماء کی. تو رفع یعنی کہ یہ والی حالت، نصب اور جر. تو ہم جو وہ میں تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا کیونکہ کچھ لیول 3 سے بھائیوں نے جوائن کیا. صرف جو ہے اور ناو کے بارے میں، تو مادہ جو صرف کا تو فا عین لام مادہ لفظ کے سے الفاظ بنتے ہیں، اور اس میں جیسے ہمارے پاس فاعل، فاعلہ، مفعول، فعلتم، تفعلون، یفعلون، یفعل، فعال، فعل، یہ سارے جو فعلہ ان کا مادہ ہے. یہ جو پورا ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس کو صرف کہتے ہیں. جب یہ جو مادہ سے جو الفاظوں کی اسٹرکچر جو ہے ان کو جیسے کردانے ہم سب کچھ یہ ساری چیزیں صرف میں آتی ہیں. نحو میں جو آتی ہیں وہ ورڈز آتے ہیں، مختلف الفاظ جو ہیں ان الفاظ کو جو ہے اس سے ہم جملے بناتے ہیں. تو یہ نحو میں ہوگا، جیسے کبیر ہے، بیت ہے، بشر ہے، اللہ ہے، اس کے بعد فی ہے. تو اس سے جب جملے بنائیں گے تو وہ نحو میں آئیں گے. جملوں کی اسٹرکچر کیسی، جیسے البیت کبیر، یہ ایک جملہ ہے. ایسے ہی جو اس سے جو اپنے الفاظ ہیں ان میں سے دو الفاظ کی جوڑیاں بنا دیتے ہیں، اور ان جوڑیوں کے ساتھ مختلف الفاظ جوڑ کے جملے بناتے ہیں. جیسی یہ جوڑیاں بنی ہیں، خلق اللہ الارض فی یومین کان اللہ بیتا کبیرا ان ذالک بیت اللہ. تو یہ ساری اسٹرکچر جو ہے جملوں کی، ان میں جو اینڈ پہ جو جملے میں پیش اور زبر آ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہمارے پاس جو مینلی ڈسٹنکشن آتی ہے وہ فاعل اور مفعول کی ڈسٹنکشن آتی ہے. کرنے والا کون ہے اور کیا کس پہ جا رہا ہے، مین جو ہے وہ یہ جو اس میں حرکات ہیں وہ ہمیں ڈفرینس جنریٹ کرتی ہیں. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ناو کے میں لفظ کے آخر میں زبر، زیر اور پیش کے متعلق بات ہوتی ہے. ہم نے آلریڈی یہ 4 قسم کے جملے سیکھے ہیں. اس میں اللہ غفوراً، اور اسے ان اللہ غفوراً، یہ نہیں کہ ان اللہ یہ آبجیکٹیو ہے، اور غفوراً کان اللہ غفوراً. تو یہ کانا کے ساتھ جو اسٹرکچر چینج ہوتی ہے، یہاں پہ انا کے بعد اللہ تھا، اللہ پہ پیش تھا، انا لگانے سے اللہ پہ زبر آ گیا. غفوراً کا جو 2 پیش سے اس پہ اثر نہیں پڑا، صفت پہ اثر نہیں پڑا. کانا لگانے سے صفت پہ اثر پڑا، وہ غفوراً ہو گیا، اور اللہ پہ اثر نہیں پڑا، کان اللہ. اور فعلیہ جملے جو ہیں 2 جملے، اسمیہ جملے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، فعلیہ جملے جو فعل سے شروع ہوتے ہیں. خلق اللہ الارض، تو یہ اس میں یہ اسٹرکچر آئی خلق اللہ. تو یہ جہاں پہ زبر آ رہا ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ آبجیکٹ بن رہے ہیں. تو پہلے ہم نے یہ جملے کیے تھے واحد کے ساتھ، جیسے ہمارے پاس ہے المسلم، جس کی اصلی حالت ہے ہم نے ریپیٹ کیا تھا. المسلمہ یہ اثر پڑنے کے نصب کی حالت ہے. المسلمی یہ حرف جر، یعنی کہ جملے سے پہلے جیسے یہ جملہ تھا ہمارے پاس، یہ خلق اس میں نہیں آیا، حرف جر آگے آئے گا. المسلم، المسلمہ، المسلمی. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. المسلم، المسلم، المسلمہ، المسلمہ نصب کی حالت، المسلمی جر کی حالت، المسلم رفع کی حالت، المسلم رفع کی حالت، المسلمہ نصب کی حالت، المسلمہ نصب کی حالت، المسلمی جر کی حالت، المسلمی جر کی حالت. ہم نے پریکٹس تھی جاء مسلم، جاء مسلم ایک خاص مسلم آیا، جاء آیا، المسلم آیا. تو میں جو یہ مسلم جو ہے وہ اس میں سبجیکٹ ہے. راء زید مسلمہ، راء زید، زید سبجیکٹ ہے، مسلمہ آبجیکٹ ہے.
را دیکھا زائد نے ایک خاص مسلم کو، المسلمہ. اس کے بعد ہے سمع زید من مسلمی، تو سنا زائد نے ایک خاص مسلم کو. تو یہ را زید مسلمہ، یہ ہمارے پاس اثر پڑا، تو یہ جو ہے وہ نصب بن گیا، اور یہ آبجیکٹ بن گیا. اور یہاں پہ جو ہے وہ من کی وجہ سے، من المسلمی، من لگانے سے، پراپوزیشن لگانے سے اس میں نیچے زیر آ گیا. تو یہ جو تھا وہ رفع کی حالت تھی پہلے والی، جا مسلم را زید مسلمہ، یہ اس کی جو ہے وہ نصب کی حالت ہوئی. سمع زید من مسلمی، تو یہ اس کی جر کی حالت ہوئی. ویسا ریپیٹ کیجیے گا. جا مسلم، جاء مسلم، ایک خاص آیا، ایک خاص مسلم. آیا ایک خاص مسلم. را زید مسلمہ، را زید مسلمہ، دیکھا زائد نے ایک خاص مسلم کو. دیکھا زید نے ایک خاص مسلم کو. سمع زید من مسلمی، سمع زید من مسلمی، سنا زائد نے ایک خاص مسلم کو. سنا زید نے ایک خاص مسلم سے. جا مسلم، جاء مسلم، را زید المسلمہ، را زید المسلمہ، سمع زید من المسلمی، سمع زید من المسلمی، جا المسلم، جاء المسلم، را زید المسلمہ، را زید المسلمہ، سمع زید من المسلمی. سمع زید من المسلمی. اب اس کو ہم جمع بناتے ہیں اسماء کی. مسلم کی مسلمن کی جمع کیا ہے؟ مسلمون. اور مسلمن کی جمع ہے مسلمین، اور مسلمین کی جمع کیا ہے؟ مسلمین. تو یہ جو ہے وہ مسلمون، یہ جب جمع بنائیں گے تو ہم اس کو سنگل جو ہے وہ واحد اور جمع کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں. تو مسلمون مسلمون، مسلمون مسلمون، مسلمن مسلمین، مسلمین مسلمین. دوبارہ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. مسلمون مسلمون، مسلمون مسلمون، مسلمن مسلمین، مسلمن مسلمین، مسلمین مسلمین. مسلمین مسلمین. جب دو پیش آئیں گے، دو زبر آئیں گے، دو زیر آئیں گی، تو دو پیش کے ساتھ مسلمون آئے گا. دو زبر کے ساتھ یہ آبجیکٹو حالت ہو یا جر کی حالت ہو، اس میں مسلمین آئے گا. تو یہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں. تو اس میں جو جمع بنتی ہے، ہم نے شروع میں پڑھی تھی لاہور میں بھی، کہ مسلم کی جمع کیا؟ مسلمون مسلمین. تو وہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمین اس لیے آ رہا ہے کہ نصب کی زیر کی حالت ہے اور زبر کی حالت ہے، بلکہ یہ بتایا گیا تھا کہ بس اسی طریقے سے آپ لے لیں. تو مسلمون سے مسلمون، مسلمن سے مسلمین، مسلمین سے مسلمین. تو یہ دونوں کی حالت ہوگی. آگے جملے میں استعمال کرتے ہیں. جاء مسلمون، جاء مسلمون، کہ آئے مسلمان. رأى زید المسلمین، زائد نے دیکھا مسلمانوں کو. سمع زید من مسلمین، سنا زائد نے مسلمانوں سے. تو یہ جو جر کی حالت ہوگی اس کو ہم اس سلوپ پہ کریں گے، اور جو ہماری نصب کی حالت ہوگی اس کو سیدھا رکھیں گے، اور جو اس کی نصب ساری جو ہماری رفع کی حالت ہوگی اس کو سیدھا رکھیں گے. تو اس کو آگے ہمارے پاس اگر اس میں معرفہ بناتے ہیں تو الف لام کا اضافہ کرتے ہیں. تو صرف یہ الف لام کا اضافہ ہے. المسلمہ المسلمون، المسلم المسلمون، المسلمہ المسلمین، المسلمی المسلمین. ویسا ریپیٹ کیجیے گا. المسلم المسلمون، المسلم المسلمون، المسلمہ المسلمین، المسلمہ المسلمین، المسلمی المسلمین، المسلمی المسلمین، المسلم المسلمون، المسلم المسلمون، المسلمہ المسلمین، المسلمہ المسلمین، المسلمی المسلمین، المسلمی المسلمین، المسلمون رفع کی حالت، المسلمون رفع کی حالت، المسلمین نصب کی حالت، المسلمین نصب کی حالت، المسلمین جر کی حالت. المسلمین جر کی حالت. اب جملے بناتے ہیں ہم. جاء المسلمون،
کہ آئے خاص مسلمان، رعا زید المسلمین، زید نے دیکھا خاص مسلمانوں کو، سمع زید من المسلمین، تو سنا زید نے خاص مسلمانوں سے، یعنی مسلمانوں کو جو ہوگا وہ آبجیکٹو فارم ہوگی، مسلمین مسلمانوں سے، یہ ہمارا اس کے ساتھ پراپوزیشن کے ساتھ یہ چینج ہوگا یہاں مسلمانوں سے۔ اب قرآن پاک مثال لیتی ہیں، قال الظالمون، کہا ظالموں نے، قال ظالمون، کہا ظالموں نے، یقول الکافرون، کہتے ہیں کافر لوگ، یقول الکافرون، یہ قالا فعل ہے، ظالمون مفعول ہے ظالموں نے، اور یقول فعل ہے کہتے ہیں، کافرون کافر لوگ، یفرح خوش ہوتے ہیں، المومنون مومن، تو یہ جو ہے وہ ساری رفع کی حالتیں ہیں، قال الظالمون، یقول الکافرون، یفرح المومنون۔ میرے سے ریپیٹ کیجیے گا، قال الظالمون، قال الظالمون، کہا ظالموں نے، کہا ظالموں نے، قال کہا ظالموں نے، قال الظالمون، کہا ظالموں نے، قال الظالمون، یقول الکافرون، کہتے ہیں کافر لوگ، یقول الکافرون، کہتے ہیں کافر لوگ، یفرح المومنون، خوش ہوتے ہیں یفرح مومن، المومنون، خوش ہوتے ہیں ایمان والے، خوش ہوتے ہیں ایمان والے، قال الظالمون، قال الظالمون، یقول الکافرون، یقول الکافرون، یفرح المومنون۔ یفرح المومنون، آگے اور مثالیں ہیں، ذل اللہ الظالمون، گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو۔ اب یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ جو آ رہی ہے یہ نصب کی حالت آ رہی ہے، آبجیکٹ بن رہے ہیں کہ کن کو کرتا ہے، ظالموں کو، یذل اللہ، اللہ کن کو گمراہ کرتا ہے، ظالموں کو، یذل اللہ۔ اس کے بعد ہے سیجزی اللہ الشاکرین، ان قریب بدلہ دے گا اللہ، کس کو دے گا بدلہ، شاکرین، شکر کرنے والوں کو، یہ آبجیکٹو فارم آ گئی۔ کذب ثمود المرسلین، جھٹلایا سمود نے رسولوں کو، کن کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا۔ میرے سے ریپیٹ کیجیے، یذل اللہ الظالمون، گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو، یذل اللہ الظالمین، گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو، سیجزی اللہ الشاکرین، قریب بدلہ دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو، سیجزی اللہ الشاکرین، قریب بدلہ دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ کذب ثمود المرسلین، جھٹلایا سمود نے رسولوں کو، کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا سمود نے رسولوں کو۔ اور بھی ہم پڑھتے ہیں، یذل اللہ الظالمین، یذل اللہ الظالمین، سیجزی اللہ الشاکرین، سیجزی اللہ الشاکرین، کذب ثمود المرسلین۔ کذبت ثمود المرسلین، میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا، یذل اللہ الظالمین، گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو، سیجزی اللہ الشاکرین، ان قریب بدلہ دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ کذب ثمود المرسلین۔ جھٹلایا سمود نے رسولوں کو۔ آگے جو ہم اور مثال لیتے ہیں، لا یحب اللہ الکافرین، اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو، کن کو پسند نہیں کرتا، کافروں کو، تو یہ آبجیکٹ بن گئے، تو یہاں پہ یہ جو ہے ہمارے پاس نصب آ گیا، لا یحب اللہ، یہاں پہ اللہ یحب اللہ، اس میں یہ بھی کہا لا یحب اللہ، اللہ بھی لگا یحب اللہ الکافرون، لیکن وہ بیچ میں یا کے ساتھ آ رہی بات ہو رہی ہے تو اس میں کنٹینیو میں آ گیا، لا یحب کون پسند نہیں کرتا، اللہ پسند، لا یحب پسند نہیں کرتا، کن کو پسند نہیں کرتا، الکافرین، کافروں کو، لا یحب اللہ الکافرین، لا یحب الظالمین، اللہ پسند نہیں کرتا، وہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو، بشر الصابرین، خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ جو بھی امر آئے گا اس کے بعد ہمیشہ آبجیکٹو فارم آئے گی، امر کے ساتھ جیسے نصب آئے گا، جیسے ہمارے پاس ہم نے کہا تھا جر کے بعد جو ہے وہ مجرور کی فارم آئے گی، تو وہ یہ فارم آئے گی، ایسے ہی جو ہے وہ جب امر آئے گا تو اس کے بعد ہمیشہ جو ہے وہ نصب کی فارم آئے گی۔ ریپیٹ کرتے ہیں میری میل کے لیے میرے ساتھ، لا یحب الکافرین، لا یحب الکافرین، پسند نہیں کرتا کافروں کو، وہ پسند نہیں کرتا کافروں کو، لا یحب الظالمین، لا یحب الظالمین، وہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو، وہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو، بشر الصابرین، خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔
बशर साबिरीन, खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों। ला युहिब्बुल काफिरीना, ला युहिब्बुल काफिरीन, पसंद नहीं करता काफिरों को। वो पसंद नहीं करता काफिरों को। ला युहिब्बुल जालिमीना, वो पसंद नहीं करता ला जालिमों को। ला युहिब्बुल जालिमीन, वो पसंद नहीं करता जालिमों को। बशरिस साबिरीना, खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। बशर साबिरीन, खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों। मैं अरबी पढ़ूंगा, आप तर्जुमा करेंगे। ला युहिब्बुल काफिरीना, वो पसंद नहीं करता काफिरों को। ला युहिब्बुल जालिमीना, वो पसंद नहीं करता जालिमों को। बशरिस साबिरीना, खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। जज़ाकल्लाह खैर। अब जो आगे हमारा क्विज प्रोग्राम, और क्विज प्रोग्राम में आप जो वो आप कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं अपना माज भाई। जी, मुझे आप कोर्स एंड गाइड्स, मैंने कोर्स बना दिया था आपको कि नहीं बनाया था? वो दरअसल मेरा जो है जूम क्लोज हो गया था, तो दोबारा मैंने जो है उसको स्टार्ट किया। चलो ठीक है, मैं बनाता हूँ अभी। तो मुझे नजर नहीं है माज का नाम, ये ठीक है, आ गया। ये मैंने कोर्स बना दिया आपको। जी ठीक है, मैं लॉन्च करता हूँ। ये पहला सवाल जी हमारे सामने है। जी जी जमा इसम की रफ़ी हालत की मिसाल दीजिए। जमा इसम की, ये याद रखिएगा, मुवाहिद नहीं है, जमा है। जा सादिकुन, जा सादिकुना, रफ़ी हालत। ये रफ़ा की हालत ये वाली होती है। इस पर अभी तक रिस्पांस आया नहीं है। आ रहा है जी मेरे पास, अच्छा, मेरे पास नहीं आ रहा। मेरे पास आ रहा है। तकरीबन 8 भाइयों का आया है, 24 में से 8 का आया है, 9 हो गए हैं। इंतजार कर रहे हैं कि 15 तक जाना चाहिए इंशाल्लाह। ये दुरुस्त जवाब है। जो आपका जो बी जो है रेड हो गया वो। डॉक्टर साहब, मैं मेरे एक सेकंड में ये पूछना चाह रहा हूँ एक चीज। जी डॉक्टर साहब। ये जा सादिकुन, ये जब सादिकुन है ये जमा है, हाँ जी। तो ये जाऊ नहीं होगा, यानी जो 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 फेल है उसकी भी जमा होनी चाहिए। नहीं, फेल नहीं चेंज होगा इसमें। इसमें जो चेंज जा तो एक के लिए यूज होता है ना, ये तो एक यानी निजाब, के लिए है। निजा जो है ना वो आगे अमर के ना। मेरा ख्याल है कि यहाँ जाऊ होना चाहिए, जो जमा की जो सीगा है, इसको जो जमा देख के लेते यानी हैं, फेल का जो जमा है। इसको देख लेते जरा हैं। ये जरा ठीक है देखना पड़ेगा जी। नेक्स्ट ले लें। इसमें भी जमा की हालत जो है वो जर की हालत कौन सी है इसमें? इसमें जर जो है, जर की हालत दीवारी हालत है। जमा है तो ये होगी 4 होंगी नीचे, जर की हालत होगी। और जर के लिए ऐसे अल्फे जर भी आना चाहिए, ये भी जरूरी है। बहुत से हिंट दे रहा हूँ आपको मैं। ये 9 भाइयों ने जो आप पास आवाज आप पास आ रहा है, इसके जवाब, सवालों के जवाब नहीं आ रहे अब। नहीं, मेरे पास जो है वो कुछ मसला हो रहा है कि पोल में ये नहीं आ रहा कि कितने लोगों ने जवाब दे दिया और क्या जवाब दिया है। ये मेरे पास आ रहा है ये। जी 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 ये तो अभी आप 13 मुझे लोगों का बता जवाब दीजिए। आ चुका है। तो चलिए आप जी इसको ओपन कर दें। तो इसका जो पहला मिन क्यों हरफ जर पहले ही में आ रहा है, तो ये पहला जवाब इसका सही है। ये आगे जो है वो हमारे पास सवाल आया अगला, नस्ब की हालत में। जमा इसम की नस्बी हालत, नस्बी हालत ये है, इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहते हैं। तो जमा के हमने देनी है। चलिए इंतजार है जी आपका। अभी 8 लोग, 10, 12, 11, 12,
13 سے زیادہ آگے بڑھ نہیں رہے ہم لوگ. ماشاءاللہ بہت آسان سوال ہے یہ. جبکہ حاضری الحمدللہ 26 آج ہمارے پاس. یہ 26 حاضری ہے, 24 لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس میں پول میں نا. تو آگے چلتے ہیں, جس کو اوپن کر دیں. تو رائت المسلمین, تو یہ جو ہے وہ جمع خیالت ہوگی اس کی. یہ رفع سے کیا مراد ہے؟ پیش زبر زیر دو زیر. رفع سے کیا مراد ہے؟ اس میں 13 کو کراس کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ آپ کی پارٹیسپیشن سے. رفع سے کیا مراد ہے؟ رفع والی یہ والی. آپ 13 پہ روکے نہیں نا جی, آپ آئیں, آپ اس سے آگے جو پارٹیسپیٹ نہیں کریں پارٹیسپیٹ کریں. رفع سے کیا مراد ہے؟ کچھ ساتھی چیٹ میں جواب دے رہے ہیں, تو ان سے بھی اچھا, گزارش ہے کہ ممکن پول ان کے میں پاس فیسلٹی نہ ہو. تو چلیں, ویلکم جی, ویلکم. تو اس کو اوپن کر دیں جی. تو اے اس کا جو ہے صحیح آنسر ہے اس کا. آگے جر کی حالت کیا ہے؟ جر کے کیا معنی ہے؟ پیش زبر زیر دو زیر. اس میں ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. عرفہ ہے نا 19 کا, 19 یعنی 19 جس دن بکرا آئے گا اس سے اگلے دن. جی, ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں اس کے. جر کے کیا معنی ہے؟ ساری ایک ہی جواب ہے اس کا, دو نہیں ہے. جر کے کیا معنی ہے؟ چلے الحمدللہ خوشی ہے اور پارٹیسپیشن ہمارے پاس ہوئی. یہ اوپن کر دیں اس کو. اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ زیر ہے. جر جو ہے وہ حرف جر آتا ہے, اس کے بعد زیر آتی ہے. آگے جو ہے وہ جو ہمارے پاس سوال آ رہا ہے, چھٹا سوال ہے, نسب کے سے کیا مراد ہے؟ نسب سے. نسب سے کیا مراد ہے؟ نسب یہ والا آبجیکٹو فارم. یہ میرے پاس بھی نہیں جواب آ رہا, اپنا اپیئر نہیں ہو رہا میرے پاس بھی. حالانکہ جواب آ رہے ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ مشکل بات نہیں ہے. اچھا, آ گئے سارے جواب. یہ نسب سے کیا مراد ہے؟ یہ اوپن کر دیں اس کو. 14 بھائی ہیں جو اس پہ آ رہے ہیں. اس سے مراد جو ہے وہ زبر ہے. نسب سے مراد زبر ہے. اگلا سوال ہے, عربی ترجمہ کیجئے. اللہ ضرور بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو. اللہ ضرور بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو. اللہ ضرور بدلہ دے گا. مطلب بہت کلیئر ہے ماشاءاللہ جو اب آئے ابھی. خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے. یہ اوپن کر دیں اس کو. یہ سین ہے نا, ضرور اس کی وجہ سے آ گیا, ضرور کے لیے سین سے ہی شاکرین. یہ اگلا سوال ہے, ال کے ساتھ نسبی حالت جمع صابر, اور ال کے ساتھ نسبی حالت. نسبی حالت یہ ہے, یہ جر کی حالت ہے, یہ رفع کی حالت. ال کے ساتھ من جو ہے نا, جس میں وہ تو اس میں چلے جائے گی, جر کی چلی جائے گی نا. تو نسبی حالت ڈی جو ہے, جو اوپن کر دیجیے گا اس کو جی. تو جو ڈی ہے اس کا رائٹ آنسر ہے. اگلا سوال ہے,
ترجمہ کیجیے گا لا یحب الظالمین، لا یحب الظالمین. لا یحب الظالمین. لا یحب الظالمین، یہ اوپن کر دیں تو اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ سی ہے. اگلا سوال ہے بشر الصابرین، بشر الصابرین. بشر الصابرین. یہ اوپن کر دیں، پہلے والے سے یہ خوشخبری دے دیجئے کہ صبر کرنے والوں کو. جماعت میں بند کر لیں اس کو. جی میں نے بند کر دیا. بند نہیں ہوا آپ کی طرف؟ اچھا آپ اس کو کراس کر دیں. یہ میں نے کر دیا کراس. صحیح. تو دوبارہ ہمیشہ کی طرح ہم اپنی آخری جو سلائیڈ سیکنڈ لاسٹ میں چلتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ یہ لاسٹ سلائیڈ ہماری جو ہے وہ اسکپ ہو گئی دعا والی. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، ٹھہرانے کی توفیق عطا فرمائے اور قائم کرنے کی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اور بہت سی دعائیں ہیں آپ کے لیے. آپ کو عید کی پیشگی مبارک. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آسانیاں پیدا فرمائے. اور جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ان کو واپس اپنے اپنے مقام پہ پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ سب کے حجوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور اس کو قبول. میں نے آج ایک ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا حج کے ریفرنس سے. تو اگر آپ کے کوئی دوست حج پہ جا رہے ہیں تو بے شک ان کو بھیج دیں. تو اس کو کلوز کرتے ہیں. آپ کی طرف سے کوئی کمنٹس ہوں تو آپ کرتے ہیں.